کہ جوہر موڑ کے اطراف میں ایک نعمان ایونیو ہے اور اس کے ایک نوجوان محمد عامر حسین کو گولی مار کر شہید کر دیا گیا ہے۔ دیکھیں، کسی پہ ڈکیتی کے کیسز ہوں یا قتل کے کیسز ہوں یا شک کی بنیاد پہ آپ تو گولی مار ہی نہیں سکتے نا کسی بھی بنیاد پر۔ اور 2 گھنٹے کے بعد خبر یہ چلتی ہے کہ اس کو شک کی بنیاد پر نہیں بلکہ اس پہ کچھ کیسز تھے، اس وجہ سے اس پہ گولی چلائی گئی۔ فائرنگ کی آواز سے چونکے، جس کے بعد وہ اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگے کہ جناب بات تو سنیں، جس پر اس کے پاؤں پہ جان بوجھ کر گولی مار دی گئی۔ یہ جواب نہیں دے پائیں گے آگے۔ میرے بھائی کو جہاں شہید کیا گیا، جہاں میں رہتا ہوں جس بلاک میں، اس بلاک کے لفٹ کے قریب انہیں شہید کیا گیا، سیڑھی کے پہلی سیڑھی پر۔ ہماری ساری کی ساری نظریں بلاول بھٹو زرداری صاحب پر ہیں اور چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ پر ہیں۔ یہ دونوں اگر نوٹس لے لیتے ہیں تو میرے خیال سے یہ 3-4 سماعتوں میں کیس ختم ہو جائے گا۔ یہ ساری چیزیں واضح ہیں، اس میں کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ السلام علیکم ناظرین، بول نیوز کے ساتھ میں ہوں فراز الدین۔ کچھ روز پہلے پورے پاکستان میں خبر چلی کہ جوہر موڑ کے اطراف میں ایک نعمان ایونیو ہے اور اس کے ایک نوجوان محمد عامر حسین کو گولی مار کر شہید کر دیا گیا ہے جناب۔ اور خبر یہ چلی کہ اس کو شک کی بنیاد پر گولی ماری گئی اور 2 گھنٹے کے بعد خبر یہ چلتی ہے کہ اس کو شک کی بنیاد پر نہیں بلکہ اس پہ کچھ کیسز تھے، اس وجہ سے اس پہ گولی چلائی گئی۔ اس پہ ڈکیتی کے کیسز تھے۔ اصل میں حقیقت کیا ہے، ماجرا کیا ہے جناب؟ محمد عامر حسین کے بڑے بھائی احمد اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ احمد بھائی، سب سے پہلے تو آپ سے میں تعزیت کروں گا آپ کے بھائی کے لیے کہ اللہ پاک اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور 2 طرفہ باتیں چل رہی ہیں سوشل میڈیا پر، ٹیلی ویژن پر، اور پورا پاکستان 2 طرفہ باتیں سن رہا ہے۔ آپ بتائیں کہ اصل میں حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں، کسی پہ ڈکیتی کے کیسز ہوں یا قتل کے کیسز ہوں یا شک کی بنیاد پہ آپ تو گولی مار ہی نہیں سکتے نا کسی بھی بنیاد پر۔ آپ کے پاس وجوہات ہونی چاہیے۔ جب وہ مزاحمت نہیں کر رہا ہے، نہتہ ہے، اور دوسری بات وہ اپنے گھر پہ آیا ہوا ہے اور وہ یہ بھی لا علم ہے کہ پیچھے سے پولیس آ رہی ہے۔ میں نے CCTV شیئر کیے ہیں، اس میں یہ واضح دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ آئے ہیں، انہوں نے اپنی بائک کھڑی کی ہے اور وہ اپنی بائک کو لاک کر رہے ہیں۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں، ایک شخص جس نے اپنی پوری آدھی سے زیادہ زندگی اس اپارٹمنٹ میں گزاری اور اس اپارٹمنٹ کے ایک ایک رستے سے وہ واقف ہے، اگر ان کے پیچھے پولیس ان کا تعاقب کر رہی ہے اور انہیں پتہ ہے کہ پولیس ان کے پیچھے، تو وہ اپارٹمنٹ میں کہیں بھی جا کر چھپ سکتے تھے۔ وہ آیا اپنے ہی بلاک میں جہاں پر میرا گھر ہے، وہاں جا کر ایک معمول کے مطابق بلا کسی خوف کے پارکنگ میں جا کے اپنی بائک کھڑی کرتے ہیں۔ کھڑی کرنے کے بعد بائک کو لاک کر رہے ہیں، واضح ہے، یہ ویڈیوز میں شیئر کر چکا ہوں۔ تو لاک کر رہے ہیں، لاک کرنے کے بعد پیچھے سے جب انہیں مخاطب کیا گیا، بجائے آواز لگانے کے نہیں، وہ فائرنگ کی آواز سے چونکے، جس کے بعد وہ اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگے کہ جناب بات تو سنیں، جس پر اس کے پاؤں پہ جان بوجھ کر گولی مار دی گئی۔ پھر اس کے بعد وہ گر گئے، وہاں کھسکتے ہوئے سیڑھیوں تک پہنچنے کے بعد وہ گڑگڑاتے رہے کہ جناب مار کیوں رہے، وجہ تو بتائیں، لیکن بنا کسی وجہ کے ان کو گولی مار دی گئی۔ اپنی غلطی کو بجائے ایکسیپٹ کریں، چھپانے کے لیے یہ حرکت کر دی، جس سے مزید آگے پیچیدگیاں پیدا ہوگی۔ یہ جواب نہیں دے پائیں گے آگے، تو لہٰذا میں یہی چاہتا ہوں، کیونکہ دیکھیں وہ 3 اہلکار پولیس اہلکار تھے، انہیں پولیس والے ہی کہہ کے ہم پکاریں گے۔ اگر 3 ڈاکٹر کوئی غلط آپریشن کریں گے تو لہٰذا ہم اسے 3 ڈاکٹروں نے یہ کر دیا، تو لہٰذا ہم پولیس والے کہہ کے، اس کا مقصد یہ نہیں کہ تمام پولیس والے غلط ہوئے، تمام پولیس والے کرمنل ہیں۔ ہماری نظر میں یہ 3 پولیس والے ہیں، ان کو یہ پولیس میں ہیں تو یہ پولیس والے۔ اگر 3 صحافی کوئی غلطی کرتے ہیں تو 3 صحافیوں میں ہم یہی کہیں گے صحافیوں نے، اب اس میں پوری صحافی برادری نہیں آ جاتی، تو لہٰذا ایک تو پولیس والے تمام اس سے بری ذمہ ہیں سوائے ان 3 کے۔ اور اس حوالے سے ہماری بات چیت بھی چل رہی ہے اور ہم آن بورڈ ہیں اس پہ۔ اچھا احمد بھائی، یہ بتائیں، جس دن یہ واقعہ پیش آیا تو اس سے پہلے آپ کی اپنے بھائی سے ملاقات ہوئی تھی، عامر آپ سے ملاقات کر کے گیا تھا، آپ کی اس سے کچھ بات ہوئی ہو کہ میں یہاں پہ جا رہا ہوں، میں فلاں کام سے جا رہا ہوں، ایسا کچھ ہوا تھا؟ جی بالکل بھی نہیں، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، میری ان سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی، کیونکہ وہ رہتے ہیں وہاں پر اور میں رہتا ہوں یہاں پر۔ وہ معمول کے مطابق ایک دن چھوڑ کے
کبھی روزانہ میری طرف آتے تھے اور گھر میں بھی بیٹھتے تھے, چکر لگاتے, کیونکہ بھائی ہے میرا اور میں یہاں پر اکیلا رہتا ہوں, اور میری پوری فیملی وہاں پر رہتی ہے. اچھا جناب, ایک بات یہاں پر آپ کو مینشن کر دیں کہ نعمان ایونیو میں یہ احمد صاحب رہتے ہیں, اور جو ان کے والدین کا گھر ہے وہ الدین کی طرف ہے, وہ اس کے اطراف میں رہتے ہیں. تو جس دن آپ بقول آپ کے کہ آپ کے بھائی کو شہید کیا گیا, تو اس وقت کیا لوکیشن تھی, کہاں پر یہ حادثہ پیش ہوا ہے؟ جی, میرے بھائی کو جہاں شہید کیا گیا, جہاں میں رہتا ہوں جس بلاک میں, اس بلاک کے لفٹ کے قریب انہیں شہید کیا گیا, سیڑھی کے پہلی سیڑھی پر. تو جہاں سے پارکنگ بہت ہی قریب ہے, چند قدم کے فاصلے پر ہے, وہاں پر انہوں نے بھائی کا تعاقب کیا بقول ان کے, اور بھائی لاک کر رہے تھے. جب وہ لائن تھے, بائک لاک کر رہے تھے, تو آپ ہاتھ سے بھی پکڑ سکتے تھے, آپ نے گولی فائر کر انہیں متوجہ کیا. تو میری بالا حکام سے یہی درخواست ہے کہ ان کو روکیں, ان کو کسی طریقے سے بھی پروٹوکول نہ دی جائے, جس کی وجہ سے پولیس ہماری بدنام ہو رہی ہے, کیونکہ ان کی غلطیوں کا خمیازہ ہمارے ڈپارٹمنٹس کیوں بھگتے, ہماری پولیس, سندھ پولیس کیوں بھگتے, ان کا قصور ہے, لہٰذا ان کو سزا ملنی چاہیے, ان کو چھوڑ دے ان کے حال پر. جیسے کہ ایک مجرم کے ساتھ کیا جاتا ہے, ان کے ساتھ بھی ویسے کیا جائے, جیسے ایک مجرم کو عدالت میں پیش کرتے ہیں 780 وغیرہ میں, شناخت پیٹ سے پہلے اس پہ چادر ڈالتے ہیں, ہتھکڑیوں میں باندھتے ہیں, ان کے ساتھ ویسا کیا جائے. اچھا احمد بھائی, مجھے یہ بتائیے گا کہ عامر آپ کے ساتھ رہتا تھا ادھر ہی نعمان ایونیو پہ, یا اپنے والدین کے ساتھ رہتا تھا اس والے گھر میں؟ جی, عامر ابھی کچھ ہی عرصے پہلے وہاں شفٹ ہوا تھا. اچھا. دراصل وہ چونکہ میرا بھائی تھا نا, میرے پاس آتا تھا, اور روزانہ کے معمول کے مطابق وہ آیا کرتے تھے, ان کی روٹین تھی. تو اس دن بھی ویسے روٹین کے مطابق آئے تھے. اس دن بلکہ خاص طور پر یوں آئے تھے کیونکہ میں نے میڈیسنز لے کے رکھی ہوئی تھی, اور والدین سے میری بات ہوئی تھی, میں نے کہا ان کو آپ بھیج دینا مغرب کے ٹائم. لیکن اس دن چونکہ میرے فادر چلے گئے تھے, فادر کو یہ آفس راؤنڈ دلانے لے گئے تھے, تو وہاں پس آئے, تو وہاں سے واپس یہاں آئے. میں اس سے 5 منٹ قبل ہی جوہر چرنگی پر مصروف ایک شاپنگ سینٹر میں شاپنگ کر رہے تھے, جہاں پر سگنل نہیں آ رہے تھے. مجھے وہیں پر یہ خبر ملی. اچھا احمد بھائی, مجھے یہ بتائیں, جو بھی معاملہ بھی چل رہا ہے, تو آپ نے تھانے کا رخ کیا, وہاں پر جو SSP صاحب موجود ہیں, SHO صاحب موجود ہیں, ان سے آپ بات ہوئی, آپ نے کچھ کہا, ان کا کیا جواب آپ کو ملا, یہ بتائیے. دیکھیں, میری SHO صاحب یہاں کسی اور سے تو کوئی بات ہوئی نہیں. البتہ میری بات SSP ایسٹ رحیم شیرازی صاحب اور SSP انویسٹیگیشن طارق مستوئی صاحب سے ہوئی تھی. اور جیسا ان کا رویہ تھا, تو اس سے تو ظاہری طور پر تو دیکھیں ہمیں رویے دیکھ کر ہی اندازہ ہو جاتا ہے, نیتوں کا حال تو اللہ بہتر جانتا ہے. رویہ ان کا مثبت تھا, اور وہ اس کیس کو بھی سنجیدہ لے رہے تھے, جیسے کہ روٹین کے مطابق پولیس کا رویہ ہوتا ہے اس سے غیر معمولی تھا, اور سنجیدہ لگ رہا ہے کہ وہ خود بھی اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہتے ہیں. اور میری جو درخواست ہے وہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو ہے, خاص طور پر کہ وہ از خود نوٹس لیں اس پر. اور اس کے علاوہ جو سندھ کے سیاہ سفید کے مالک ہیں, دیکھیں دراصل یہ معاملہ سندھ پولیس کا ہی نہیں, کیونکہ سندھ پولیس اچھا کرے گی تو اس کا سب سے زیادہ فائدہ سندھ گورنمنٹ کا ہوگا, یعنی کہ پیپلز پارٹی کو, اور برا کرے گی تو اوبیسلی اس کا ملبہ بھی پیپلز پارٹی پر ہی گر رہا ہے. تو یہ 3 پولیس اہلکاروں کا ملبہ سارا پیپلز پارٹی پر. تو میرا جو مطالبہ ہے وہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو صاحب سے کہ وہ خود اس کیس کو دیکھیں, اور اس میں جو کوتاہیاں ہیں اور اس کیس میں جو معاملات ہیں ان کو خود مینیج کریں, اور جلد سے جلد اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچائیں. ہماری ساری کی ساری نظریں بلاول بھٹو زرداری صاحب پر ہیں اور چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ پر ہیں. یہ دونوں اگر نوٹس لے لیتے ہیں تو میرے خیال سے یہ 3-4 سماعتوں میں کیس ختم ہو جائے گا. یہ ساری چیزیں واضح ہیں, اس میں کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے. احمد صاحب, آپ کا بہت مشکور اور ممنون ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور اس وقت آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ نے ہم سے بات کی. یقینی طور پر اگر عامر آپ کا بھائی ہے تو عامر میرا بھی بھائی ہے, عامر ہم سب کا بھائی ہے. اللہ پاک اس کے درجات بلند فرمائے, اللہ پاک اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور اس چیز کی بھی ہم دعا کریں گے, دعا گوئیں کہ اللہ پاک آپ کو انصاف ملے, وقت کے ساتھ آپ کو انصاف بھی ملے, اور جو بھی چیزیں آپ نے بتائی ہیں
ہم یہ جاننا چاہتے تھے، آڈینس جاننا چاہتی تھی کہ اس میں کیا حقیقت ہے کیا نہیں ہے، کیونکہ مختلف قسم کی باتیں چل رہی ہیں ابھی ٹیلی ویژن پر، سوشل میڈیا پہ۔ ویل جناب اس وقت ہمارے ساتھ محمد عامر حسین کے بھائی احمد صاحب موجود تھے، اور جو کیس آپ لوگ ٹیلی ویژن پہ سوشل میڈیا پر سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ جناب جوہر موڑ کے طرف میں ایک ایونیو ہے، نعمان ایونیو، وہاں پہ ایک لڑکا تھا عامر نام کا، اور اس کو شک کی بنیاد پر گولی ماری گئی۔ پھر 2 گھنٹے کے بعد خبر آتی ہے کہ وہ ڈکیتی کے کیس میں ملوث تھا، اور اس کا یہ کیس سامنے آیا، تو 2 طرفہ باتیں چل رہی تھی، مگر حقیقت کیا تھی، کہانی کیا تھی، کیا ہوا تھا، یہ ساری باتیں تفصیل میں ہمیں بتائیں گے محمد عامر حسین کے بھائی احمد صاحب نے۔ ویل جناب امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور جو باتیں تفصیل میں انہوں نے آپ کو بتائی ہیں وہ آپ کے سمجھ آئی ہوں گی، اور آپ بھی دعا کریں کہ اللہ پاک احمد صاحب کے گھر والوں کو اس میں انصاف مل سکے۔ اب اگلی دفعہ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ سب سے بڑے چینل بول نیوز کے اینکر مخدوم شہاب الدین کے پروگرام اب بات ہوگی نے ریٹنگ کے تمام ریکارڈز توڑ دیے۔ میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں اب بات ہوگی۔ 46% ناظرین نے بول نیوز کو دیکھا، سوشل میڈیا پر بھی سب نے زیادہ دیکھا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔